یا اللہ مجھے شب قدر کو پانے کی توفیق عطا فرما، مجھے اس رات میں خوب عبادت کرنے کی طاقت دے، اس رات میری دعاؤں کو قبول فرما اور مجھے بخش دے۔ اے اللہ رمضان میں مجھے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے، مجھے غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مال میں سے تیری راہ میں خرچ کرنے کی ہمت دے۔ یا اللہ میرے والد کی روح کو شاد فرما، انہوں نے مجھے اپنی محنت سے پالا، تعلیم دلوائی اور ہمیشہ میری خیر خواہی کی۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ میری والدہ پر اپنی بے پایہ رحمت نازل فرما، انہوں نے 9 ماہ مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیفیں برداشت کی اور پھر زندگی بھر میری پرورش کی۔ یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما اور انہیں جنت میں اپنی خاص رحمت سے نواز۔ یا اللہ میری اولاد کو دین کا علم عطا فرما، انہیں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرما، انہیں نیک اور صالح بنا، ان کے دلوں میں تیرا خوف اور تیری محبت پیدا فرما۔ اے اللہ میری اولاد کو برے دوستوں اور بری صحبت سے بچا، انہیں گمراہی سے محفوظ رکھ، انہیں شیطان کے دھوکوں سے بچا، انہیں فتنوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ میری اولاد کو دنیا میں عزت و وقار عطا فرما، انہیں اچھی تعلیم دے، اچھے کام کی توفیق دے اور انہیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرما۔ اے اللہ میری بیوی کو صبر و شکر کی دولت عطا فرما، اسے میرے لیے سکون و راحت کا باعث بنا، ہمارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما، ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا۔ یا اللہ میرے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرما، انہیں ہدایت، صحت اور خوشحالی عطا فرما، ہمارے درمیان محبت کے رشتے کو مضبوط فرما۔ اے اللہ میرے تمام رشتہ داروں، چچا، پھپھی، ماموں، خالہ اور دوسرے عزیزوں پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور انہیں خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ میرے دوستوں اور ساتھیوں کو نیکی کی توفیق دے، ان کے ساتھ میرے تعلقات کو خالص اور مخلص بنا، ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ میرے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات عطا فرما، مجھے ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، مجھے ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے استاذوں کو جزائے خیر عطا فرما، انہوں نے مجھے علم سکھایا اور راہ دکھائی، ان کے درجات بلند فرما اور انہیں آخرت میں اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا، میری مدد کی، مجھے سہارا دیا، انہیں جزائے خیر عطا فرما، ان کی دعائیں قبول فرما اور ان کے کام میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ مجھے ہر قسم کے ظلم سے بچا، مجھے ظالموں کے شر سے محفوظ رکھ، اگر کوئی مجھ پر ظلم کرے تو اس سے میرا انتقام لے، یا مجھے صبر عطا فرما اور معاف کرنے کی طاقت دے۔ اے اللہ میرے دشمنوں کے شر سے بچا، جو لوگ میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، ان کی سازشوں کو ناکام بنا۔ یا اللہ مجھے حاسدوں کی نظر بد سے بچا، مجھے جادو ٹونے سے محفوظ رکھ، مجھے جنات اور شیاطین کے شر سے بچا، ہر طرح کی برائی سے مجھے محفوظ فرما۔ اے اللہ مجھے حوادث اور آفات سے بچا، سفر میں ہو یا حضر میں، دن ہو یا رات، ہر وقت میری حفاظت فرما، مجھے اچانک موت سے بچا اور توبہ کی موت عطا فرما۔ یا اللہ میری زندگی کو طویل فرما اور اسے نیکیوں سے بھر دے، میری عمر کو تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق دے، مجھے بڑھاپے میں کمزوری اور بیماری سے بچا۔ اے اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، میرے کام میں آسانی پیدا فرما، مجھے حلال کمائی کرنے کی توفیق دے اور حرام سے بچا، میرے رزق میں اضافہ فرما۔ یا اللہ مجھے سود، رشوت، دھوکہ، جوا اور ہر حرام کام سے بچا، مجھے ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تکلیف میں ہیں انہیں راحت دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے ادا فرما۔ یا اللہ جو لوگ گمراہ ہیں انہیں ہدایت دے، جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے، ہر گنہگار کو معاف فرما اور ہر بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا۔ یا اللہ
پوری امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں انہیں دور فرما، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے میں فتح و کامرانی عطا فرما، ان کی مدد فرما اور ان کے دشمنوں کو شکست دے، اسلام کو غالب فرما اور کفر کو ذلیل کر۔ یا اللہ، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرا، فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی نصرت فرما، ان پر ہونے والے ظلم کو بند کرا، ظالموں کو سزا دے۔ اے اللہ، کشمیر کے مظلوم لوگوں کی مدد فرما، میانمار کے روہنگیا مسلمانوں پر رحم فرما، شام، یمن، لیبیا اور دنیا کے ہر کونے میں جہاں مسلمان مصیبت میں ہیں ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ، علماء کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، انہیں خلوص دے اور ریاکاری سے بچا، انہیں لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کی توفیق دے۔ اے اللہ، طالب علموں کو علم کی توفیق دے، انہیں محنت اور لگن عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما، انہیں نافع علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، نوجوانوں کو ہدایت دے، انہیں برائیوں اور گمراہیوں سے بچا، انہیں صحیح راستہ دکھا اور انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ یہ دعا رجب اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ روایات کے مطابق شعبان میں سب سے بہترین ذکر استغفار ہے۔ آپ روزانہ کم از کم 70 مرتبہ یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور اس سے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ چونکہ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شعبان میں اس تسبیح کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ اے اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔ یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین، یا احسن الخالقین، یا رب العالمین، میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے حاضر ہوں۔ اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا جب میں کچھ بھی نہ تھا، تو نے مجھے ماں کے پیٹ میں تاریکیوں میں محفوظ رکھا، تو نے مجھے شکل دی، صورت دی، آنکھیں دیں، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، تو نے مجھے عقل و فہم سے نوازا اور انسانیت کا شرف عطا کیا۔ یا اللہ، تو نے مجھے دنیا میں لا کر بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو نے مجھے ہوا، پانی، غذا، لباس، گھر اور سکون عطا کیا، تو نے مجھے محبت کرنے والے والدین، پیارے بہن بھائی اور اچھے رشتہ دار دیے۔ تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں ان کو گن نہیں سکتا۔ اے اللہ، تو نے مجھے ہدایت کی سب سے بڑی نعمت اسلام سے نوازا، تو نے مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا۔ یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے جس کا شکر میں کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، میں تیرا نافرمان بندہ ہوں لیکن تو میرا رب کریم ہے، میں گنہگار ہوں لیکن تو غفور و رحیم ہے، میں کمزور ہوں لیکن تو قوی و متین ہے، میں محتاج ہوں لیکن تو غنی و حمید ہے۔ اے اللہ، شعبان کے اس مبارک مہینے میں میں تجھ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگتا ہوں، مجھے دنیا میں حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما اور مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔ اے اللہ، شب برات کی اس عظیم رات میں جب آسمان دنیا پر تیری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جب تو اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کر۔
اے اللہ، میں نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں، جن کو میں یاد رکھتا ہوں اور جن کو میں بھول گیا ہوں، جن کا مجھے علم ہے اور جن کا مجھے علم نہیں، سب کو تو جانتا ہے۔ یا علیم، یا خبیر، تو سب کچھ جانتا ہے۔ میں تجھ سے ان سب گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے جو گناہ کیے، میرے کانوں نے جو حرام سنا، میری زبان نے جو غلط کہا، میرے ہاتھوں نے جو غلط کام کیے، میرے پاؤں جو غلط جگہوں پر گئے، میرے دل نے جو برے ارادے کیے، سب کی معافی عطا فرما۔ اے اللہ، میں نے جو فرائض ادا نہیں کیے، جو نمازیں چھوڑیں، جو روزے نہیں رکھے، جو زکوٰۃ نہیں دی، ان سب کا تدارک کرنے کی مجھے توفیق دے اور مجھے معاف فرما۔ اے اللہ، میں نے جو وقت ضائع کیا، جو عمر برباد کی، جو مواقع گنوائے، ان سب کا افسوس ہے۔ اب جو وقت باقی ہے اسے نیکیوں میں گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، میں نے لوگوں کے حقوق میں جو کوتاہی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی غیبت کی، کسی پر الزام لگایا، کسی کا حق مارا، ان سب کی معافی عطا فرما۔ ان لوگوں کے دلوں میں میرے لیے معافی پیدا کر دے۔ اے اللہ، مجھے اپنے گناہوں پر سچی ندامت عطا فرما، مجھے توبہ کی توفیق دے اور میری توبہ کو قبول فرما۔ مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ میں دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہ لوٹوں۔ اے اللہ، مجھے رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے تیار فرما۔ میرے جسم کو صحت عطا فرما تاکہ میں رمضان کے روزے رکھ سکوں۔ میرے دل میں رمضان کی عظمت اور شوق پیدا فرما۔ اے اللہ، مجھے آئندہ رمضان میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ مجھے کم از کم ایک بار مکمل قرآن ختم کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ مجھے قرآن کے معانی پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت دے۔ اے اللہ، مجھے رمضان میں تراویح کی نماز باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق دے۔ مجھے قیام اللیل کی توفیق عطا فرما۔ آخری عشرے میں اعتکاف کی سعادت نصیب فرما۔